آج کے معاشرے کو یا آج کے مسلمان کو دین کی کوئی شد بد نہیں ہے، نہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا۔ آپ دیکھ لیں، بچپن سے لے کر ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں، اس کو کبھی یہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ میں کلمے کی حقیقت کو جانوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا واقعی ہمارا معبود حقیقی ذات باری تعالی ہے؟ دیکھیں، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا معبود ذات باری تعالی ہے، اور یہ تقریباً جتنی بھی صدیاں گزری ہیں ان میں یہ ان تمام صدیوں کا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا معبود حقیقی جو ہے وہ میرا رب ہے یا اللہ ہے، تو اس سے بڑی جھوٹ میرے خیال سے ہو نہیں سکتا۔ دراصل ہم نے معبود کے معنی نہیں جانے ہیں۔ الہ، لا الہ، اور یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ یہ جو کلمہ توحید ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسری، یہ ضمنی طور پہ میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہی ایک کلمہ جو ہے، یہ یعنی اس پر عمل ہمارے جنت جانے کا گارنٹی بن سکتی ہے، اور اگر ہم عمل نہ کریں اور اللہ کو معبود واحد یا معبود حقیقی نہ جانیں، تو پھر ہر وہ شخص جس کا معبود اللہ نہیں ہے وہ جہنم جائے گا، اور جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ جس نے حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھا وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اور ویسے تو روایتی طور پہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ روایات ہیں۔ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارا یعنی ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اکثریت جو ہے وہ برائے نام مسلمانوں کی ہے، مردم شماری والے مسلمان ہیں، باقی ہمارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان جو ہے وہ ایک یقین کا نام ہے، اور یقین اس بات پہ کہ اللہ الہ واحد ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس بات پہ یقین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے تو کبھی شہادت نہیں دی ہے، نہ تو ہم نے کبھی کلمہ شہادت کے بارے میں سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ہماری جانکاری صرف دنیا تک محدود ہے۔ ڈالر کتنے کا ہو گیا، روپیہ، ڈالر، ریال، بس یہ ہمارے ذہن میں ہے، اور بس پھر لوازمات دنیا ہے جو بھی ہیں آپ کے سامنے ہے، اور جو لوازمات دنیا ہے یا ضروریات دنیا ہے وہ ہمارے لیے اہم بن گئی ہیں، بلکہ اہم ترین ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول نہ بھجوائیں، آج پڑھے لکھے والدین ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو، بچہ 10 سال کا ہو جائے، نہ خود گھر میں پڑھائیں نہ اسکول بھجوائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہاں بعض گھرانوں میں تو بچہ پلاننگ پریگننسی کی ہوتی ہے اس کے حساب سے۔ بہرحال دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں الہ کی، معبود حقیقی کی بات کر رہا ہوں۔ معبود دراصل میں کہتے ہیں وہ ہستی جس کی آپ بات مانیں اور جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، تو وہ معبود تو ہمارا نفس ہے، ہماری اپنی مرضی ہے۔
بس بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، رسول کیا، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، رسول کی ہدایت کیسی ہے، تربیت کیسی ہے، اس سے ہمارا کوئی نہ تعلق ہے نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں، حقیقی بات ہے۔ اور دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معبود وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اور یہ ایک آیت میں قرآن کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی سلسلے میں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کس کا دین سب سے بہتر ہے، من احسن، کس کا دین بہتر ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ دیکھیں قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انسانیت میں اس وقت اور ہمیشہ سے یہی دو طبقات پائے جاتے ہیں، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر پیغمبر آیا ہے اس نے یہ دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو، اپنی مرضی سے مت گزارو۔ تو مسئلہ جو ہے وہ سارا یہی ہے، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یعنی خوب قابل غور ہے، بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یہ بات یعنی دیکھیں یہ موضوع جو میں نے ہے کہ کیا واقعی ہمارا معبود حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے، اس میں یعنی اس کے جو بنیادی ہونے میں ہے وہ تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، کیونکہ دین کی بنیاد تو اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنا ہے نا۔ اللہ کو الہ واحد آپ تسلیم کریں گے تو تبھی بات آگے بڑھے گی۔ جب آپ قائل ہی نہ ہوں کہ میرا معبود اللہ نہیں ہے، یا قولاً یا عملاً، تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اسلام کی بنیاد آپ دیکھ لیں، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد جو ہے جب آپ پڑھ لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اعمال کی باری آتی ہے۔ نماز کس وقت فرض ہوتی ہے؟ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی بت پرست ہے، مطلب اللہ اس کا معبود نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی اور معبود ہوگا، تو اس پہ تو نماز واجب نہیں ہے۔ دیکھیں بت پرستی کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات نہ مانیں، کسی اور کی بات مان لیں، یہ بت پرستی ہے۔ ہمارے ذہن میں بت پرستی کا، اب یہ دیکھیں ہمارے جو معاشرہ ہے، بت تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی پتھر یا مٹی کا بت ہو، یا مندر میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ میں کافروں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو بت کا مطلب ہم نے غلط لے لیا۔ بت وہ جو اللہ کو چھوڑ کے آپ کسی اور کو پکاریں، وہ بت ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے۔ بت کیا ہے؟ جس کو آپ پکاریں گے دنیا میں آ کے، وہی آپ کا بت ہے، یعنی وہی آپ کا خدا ہے۔ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ آپ کا معبود ہو گیا، اور کوئی غیر کو اگر توقع لگا لی، غیر کی بات مانی، تو وہ پھر بت ہو گیا۔ بت کا مطلب رکاوٹ یا شریک، یا جس کی آپ پوجا کریں، جس کی بات مانیں۔ یہ کافی سارے باتیں جو میں کر رہا ہوں، تو اس میں عام معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کے معاشرے کو یا آج کے مسلمان کو دین کی کوئی شد بد نہیں ہے، نہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا۔ آپ دیکھ لیں بچپن سے لے کر ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں، اس کو کبھی یہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ میں کلمے کی حقیقت کو جانوں، یہ کلمہ جس کی بنیاد پر میرا سب کچھ ہے،
یہ باتیں تو بس میں کر رہا ہوں، ویسے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ باتیں. تو کلمے کی حقیقت کو بھی نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا ہے. طالب علم جو ہوتے ہیں وہ یا اس کے والدین وہ کہتے ہیں سکوپ، کس چیز کا سکوپ ہے، میں نے بچے کو کیا بنانا ہے، اور ساری سوچ و بچار، پھر اسکول کی پلاننگ اور یہ وہ، پھر جو بھی ہے، لیکن ہوتی دنیا کی سوچ ہے. ہمارا یقین صرف دنیا کی زندگی پر ہے. ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کا فائدہ ہے متاع الدنیا، متاع دنیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل